میں چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کا صدر بھی ہوں، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں بھی ان کی آواز میں اپنی آواز شامل کروں۔ دیکھیے، یہ تو ایک سنگل واقعے کی بات ہوئی ہے، کیسے ملزمان کو ضمانت دی گئی ہے، کیسے ملزمان نے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر سے بھی بچی کو لے کے گئے، کیسے ان کو اپنے گھر سے اغوا کیا گیا اور مذہب کی تبدیلی ہوئی۔ لیکن یہ ملک کے اندر ایک وائڈر ایشو ہے کہ جبری مذہب کی تبدیلی، اور یہ ہر جگہ پر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن راولپنڈی اسلام آباد میں بھی اب یہ شروع ہو گیا ہے۔ اور جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ گھر سے نکل جا کے اغوا کر لیتے ہیں، اور اغوا کے بعد جب اس کے والدین مقدمہ درج کرتے ہیں تو اگلے روز خبر آتی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلام قبول کر لیا، مذہب تبدیل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی پہ خبر آتی ہے کہ مذہب کی تبدیلی کے بعد اس کی شادی بھی ہو گئی ہے کسی مسلم لڑکے کے ساتھ۔ ہماری جو حکومت ہے اور کئی ساری حکومتیں وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ جبری مذہبی تبدیلی ہو ہی نہیں گئی، لیکن جتنے NGOs ہیں جو اس موضوع پہ کام کرتے ہیں انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں عدالتوں کے اندر کیسز سے کہ ہر سال تقریباً 1000 کیسز جبری گمشدگی کے پاکستان میں ہوتے ہیں، اور یہ نہ صرف پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے بلکہ بین الاقوامی وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ ٹریٹیز جن کا پاکستان نے دستخط کیے ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ بچی مذہب تبدیل کرتی ہے تو وہ ایک مسلمان لڑکے کے گھر میں اس کی بیوی بن جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں بہن بن کے گئی ہو یا بیٹی بن کے گئی ہو۔ ایک بڑا عجیب سوشیالوجی کا ایشو ہے کہ وائی از اٹ کہ جیسے ہی مذہب تبدیل کرتی ہے وہ کسی مسلمان لڑکی کی بیوی بن جاتی ہے، اور کسی مسلمان لڑکے نے اس کو اپنے گھر اس لیے لے کے نہیں گیا کہ یہ میری بہن ہے یا کوئی شخص ہو وہ کہے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔